تو یہ زیارت ایک اسے روٹین میں رکھیں، وہ سطح رزق کے لیے بہت مفید ہے، حاجات کی برابری کے لیے۔ دیکھو زیارت وارثہ، زیارت عاشورہ کی طرف تو توجہ رہتی ہے، لیکن زیارت امین اللہ اسے ضرور روٹین میں رکھیے گا۔ صحیح و سند زیارت، معتبر ترین زیارت، اور یہ وہ زیارت ہے کہ جو مولا زین العابدین پڑھا کرتے تھے جب نجف اشرف جاتے تھے، اور مولا نے فرمایا کہ پھر خالی نجف کے لیے نہیں، یہ زیارت جس امام کے حرم میں جاؤ، ابھی 40 پہ جائیں گے نا کربلا انشاءاللہ، بہت سارے زوار انشاءاللہ سے، تو وہاں جب پہنچے تو کازمین میں پہنچے تو زیارت امین اللہ پڑھو، سامرہ جاؤ زیارت امین اللہ پڑھو، کربلا جاؤ زیارت امین اللہ پڑھو، نجف اشرف زیارت امین اللہ، مشہد مقدس زیارت امین اللہ۔ اب یہ کہ اپنے شہر سے جس امام کی زیارت کرنا چاہتے ہو زیارت امین اللہ پڑھو۔ تعلیم کردہ مولا زین العابدین، مولا اس طرح سے اپنے جد مولا علی کی قبر مطابق، اس وقت تو حرم بھی نہیں تھا، ایسے کہ جیسے چھوٹے روایت میں چھوٹے چھوٹے قدموں کے ساتھ سر جھکا کر آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے تھے، اور قبر مطہر کے سامنے کھڑے ہوتے تھے اور کہتے تھے السلام علیک امین اللہ فی ارضہ وحجتہ علی عبادہ، السلام علیک امیر المؤمنین، اشہد انک قد جاہدت فی اللہ حق جہادہ وعملت بکتابہ واتبعت سنن نبیہ صلی اللہ علیہ وآلہ حتی دعاک اللہ الی جوارہ والزم اعداک الحجۃ مع ما لک من الحجج البالغۃ علی جمیع خلقہ۔ پوری زیارت تعلیم کرتا مولا زین العابدین ذہن میں رہے گا۔ کم سے کم میری گزارش ہے، اس جوان بیٹھے میں اس وقت کافی تعداد میں، آپ ایپ پہ زیارت امین اللہ کو دیکھیں، ایک دفعہ زندگی میں ترجمہ تو پڑھ کے دیکھنا کہ مولا زین العابدین اپنے جد علی کے لیے کیا رکھے۔ کاش اس لفظ کی خالی تشریح ہو سکے، السلام علیکم امین اللہ۔ آپ امین ہوتے ہیں اگر کسی نے آپ کو امانت رکھوائی نا، آپ کسی بندے کے امین ہوتے ہیں، جو اللہ کا امین ہو اسے حیدر کرار کہتے ہیں علی۔